بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ نماز جماعت کے شامل ہونے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا نماز جماعت کے ساتھ کیسے شامل ہونا ہے، اور جس کو اس سے بہت غلطی بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ تو یہ اس پہ اہم ہے، توجہ کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت میں نماز جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، کیسے شامل ہوں، اور پھر یہ کہ رکوع سے پہلے شامل ہوں یا رکوع میں شامل ہوں تو کیسے۔ بعض لوگ آتے ہیں امام جماعت سجدے میں ہے اور وہ آ کے شامل ہو کے چلا جاتے، تو اس طرح سے نماز جماعت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ یا آپ قرات کے دوران شامل ہو سکتے ہیں یا رکوع میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر رکوع سے سر اٹھا لیے تو اب آپ شامل نہیں ہو سکتے، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا دوسری اگلی رکعت کا۔ جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تب شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نماز جماعت کے حوالے سے اہم ہے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي۔ احکام کے سلسلے میں ہم سبق نمبر 27 پہ پہنچے ہیں، نماز جماعت کے احکام کے بارے میں۔ تو نماز جماعت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ملت اسلامیہ کا اتحاد ان مسائل میں سے ہے کہ جن کی اسلام میں انتہائی اہمیت ہے، اور اس کے تحفظ اور جاری رہنے کے لیے خاص منصوبے مرتب کیے گئے، ان میں سے ایک نماز جماعت ہے۔ نماز جماعت کا ہدف یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو۔ نماز جماعت میں خاص شرائط کا حامل ایک شخص آگے کھڑا ہوتا ہے اور باقی لوگ صفوں میں منظم ہو کر اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم آہنگ نماز بجا لاتے ہیں۔ نماز جماعت کی اہمیت، تو نماز جماعت کی اہمیت، اس کے اجر و ثواب کے سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں، روایات موجود ہیں، یہاں ان میں سے چند ایک روایات دیکھیں یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز جماعت میں شرکت کرنا ہر ایک کے لیے مستحب ہے، خاص طور پر مسجد کے ہمسائے کے لیے مستحب ہے انسان انتظار کرے تاکہ نماز باجماعت بجا لائے۔ تاخیر سے پڑھی جانے والی نماز جماعت اول وقت کی فرادہ نماز سے بہتر ہے۔ طولانی فرادہ نماز مختصر نماز جماعت سے بہتر ہے۔ کسی عذر کے بغیر نماز جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور لاپرواہی کی وجہ سے نماز جماعت میں شریک نہ ہونا جائز نہیں۔ یہ احادیث کا جو ہے وہ مفہوم ہے جو کہ مختلف احادیث بیان کی گئی ہیں۔ نماز جماعت کی شرائط کیا ہیں؟ تو نماز جماعت کے سلسلے میں درج شرائط کی رعایت ضروری ہے۔ امام اور امام جو معموم ہے کو امام سے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ احتیاط واجب کے طور پر تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، یعنی برابر میں بھی نہ ہو، تھوڑا سا پیچھے۔ جماعت کے بغیر انفرادی طور پر جماعت پر پڑھی جانے والی نماز کو فرادہ کہتے ہیں، یعنی ایک نماز جماعت کے ساتھ اور ایک فرادہ ہے۔ فرادہ یعنی جو الگ پڑھی جانے والی اپنی نماز جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو نماز جماعت جو معموم ہے وہ امام سے تھوڑا پیچھے کھڑا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ امام جماعت کی جگہ معمومین کی جگہ سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، نیچے ہو سکتی ہے، اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ جو امام جماعت کھڑا ہوتا ہے اس سے جو معموم امام جماعت کی جگہ اونچی نہ ہو معموم سے، اور امام اور معمومین کے درمیان اور خود نمازیوں کے صفوں کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اہم ہے کہ فاصلہ اگر ہو جائے تو بعد دیگر افراد ہیں جو فاصلے سے کھڑے ہوئے ہیں ان کی نماز جماعت نہیں ہوگی۔ امام، معمومین اور نمازیوں کی صفوں کے درمیان دیوار یا پردہ جیسی کوئی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے، لیکن
مرد اور عورتوں کے درمیان پردہ نصب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پردہ نصب ہو سکتا ہے، مثلا عورتیں بھی اگر جماعت میں شریک ہو رہی ہوں تو پردہ نصب کیا جا سکتا ہے. امام جماعت کو بالغ اور عادل ہونا چاہیے اور نماز کو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے. یہ ہوگی اس کی شرائط. نماز جماعت میں شرکت کرنا اور ابتدا کرنا کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں ہر رکعت میں قرات اور رکوع کے دوران امام جماعت کی ابتدا کی جا سکتی. کوئی بھی آتا ہے، جماعت ہو رہی ہے، قرات ہو رہی ہے، آپ ابتدا کریں، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، یا رکوع میں بھی جا کے آپ ابتدا کر سکتے ہیں. لہذا اگر کوئی رکوع میں امام جماعت کی ابتدا نہ کر سکے تو دوسری رکعت میں تو پھر انتظار کرنا پڑے گا. آپ پہنچے تو انہوں نے رکوع سے سر اٹھا لیا تھا، اگر سر اٹھا لیا تھا تو اب آپ جو ہے وہ اس رکعت میں شریک نہیں ہو سکتے. اب آپ ان کو انتظار کرنا پڑے گا. سجدے میں جائیں گے، دونوں سجدے بجا لائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تب آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور اگر صرف رکوع میں امام جماعت کی ابتدا کر سکے تو ایک رکعت شمار ہوگی. یعنی جب آپ رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں تو ایک رکعت شمار ہوتی ہے. اس وقت وہی رکوع میں شریک ہونا جو ایک رکعت کے ہونے کے لیے کافی ہے. آگے ہے کہ نماز جماعت میں شامل ہونے کی مختلف حالتیں، کس صورت میں کیسے شامل ہوں گے. یہ اہم ہوتا ہے کہ ہم نماز جماعت کے حوالے سے یہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں نماز جماعت میں جب شریک ہو رہے ہوں. پہلی حالت یہ ہے، پہلی رکعت میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، مثلا قرات، مثلا پیش نماز یا قرات کر رہے ہیں تو آ کے آپ شامل ہو جائیں. معموم جو ہے حمد اور سورہ کو پڑھے بغیر باقی اعمال کو امام جماعت کے ساتھ انجام دے گا. ہم سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، خاموش رہ سکتے ہیں. باقی جو ہے رکوع سجود، باقی جو ذکر ہے خود سے انجام دینے ہوتے ہیں. چاہے رکوع کے دوران بھی آ کے شامل ہو سکتے ہیں تو رکوع اور باقی اعمال کو امام جماعت کے ساتھ ہی انجام دے. تو اس طرح سے پہلی رکعت میں شامل ہو سکتا ہے. دوسری رکعت میں اگر ہم قرات کے دوران شامل ہوں تو معموم حمد اور سورہ پڑھے بغیر امام کے ساتھ قنوت اور رکوع اور سجدہ بجا لائے گا. اور جب امام جماعت تشہد پڑھنے لگے تو معموم، چونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ معموم کی پہلی رکعت تھی، امام کی دوسری ہے، تو ایسی صورت میں جب دوسری رکعت کے بعد معموم پیش نماز جو ہے وہ تشہد پڑھنے لگے تو معموم احتیاط واجب کی طرح پر ذرا جھک کر بیٹھے گا، آگے کی طرف بیٹھ جائے گا یا اٹھنے کی حالت میں بیٹھے گا. امام کے نماز 2 رکعتی ہونے کی صورت میں ایک رکعت کو فرادہ انجام دے اور نماز کو مکمل کرے. ٹھیک ہے، یہ معموم اس طرح سے کرے گا. اور اگر امام کی نماز 3 رکعتی یا 4 رکعتی ہو تو اس کی دوسری رکعت میں جب کہ امام جماعت کی تیسری رکعت ہے ہم 2 سورہ پڑھے، اگرچہ یعنی آپ فرض کیا آپ کی دوسری رکعت ہے، امام جماعت کی تیسری رکعت ہے، تو اب جب دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سورہ حمد پڑھنی پڑتی ہے. اور ایک چھوٹی سورت بھی اگر ٹائم ہے تو پڑھیں، لیکن حمد لازمی پڑھیں. لیکن دوسری سورت، چھوٹی سورت کے ٹائم ہے تو وہ پڑھیں تاکہ آپ بھی رکوع میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اگرچہ امام جماعت کی تسبیحات اربع پڑھ رہا ہے لیکن یہ حمد و سورہ پڑھے گا. اور امام جماعت تیسری رکعت کو ختم کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو معموم 2 سجدوں کے بعد تشہد پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد تیسری رکعت کی قرات یعنی تسبیحات اربع کو بجا رہا ہے اور نماز کی آخر رکعت میں امام جماعت تشہد و سلام پھیرنے کے بعد نماز ختم کرے لیکن معموم دوبارہ ایک رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اس طریقے سے اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو اس طریقے سے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گے. اور اگر رکوع میں شامل ہوئے ہیں تو رکوع امام جماعت کے ساتھ بجا لیں اور باقی جو ہے وہی طریقہ ہوگا جس طرح اوپر بیان ہوا ہے کہ وہ اپنی نماز کو اس طرح سے کمپلیٹ کرے گا.
اگر کوئی تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے جماعت کے ساتھ تو اس کی بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا قرأت کے دوران شامل ہوگا یا رکوع میں شامل ہوگا۔ اگر قرأت کے دوران شامل ہو، چنانچہ جانتا ہو کہ ابتدا کرنے کی صورت میں حمد و سورہ پڑھنے کا وقت ہے، یعنی اگر حمد و سورہ پڑھنے کا وقت ہے تو پھر وہ قرأت کے دوران ابتدا کرے گا، تو اسے حمد یا سورہ یا صرف حمد پڑھنا چاہیے۔ اور اگر یہ جانتا ہو کہ اس سے اتنی فرصت نہیں، مثلا آپ آئے تو امام جماعت تیسری رکعت میں تھا، تسبیح طلبہ پڑھ رہے تھے، تو آپ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں جو ہے وہ ابتدا کروں گا تو وہ فوراً رکوع میں چلے جائیں گے، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملے گی سورہ حمد پڑھنے کی یا دوسری سورت پڑھنے کی۔ تو ایسی صورت میں کہ حمد و سورت یا صرف حمد پڑھ سکتے تو احتیاط وادی کی بنا پر انتظار کرے۔ اسی صورت میں اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ امام رکوع میں جائے، جب وہ رکوع میں جائے گا تو اس وقت ابتدا کریں، تو آپ کی نماز کی پہلی رکعت شمار ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ کہ رکوع میں جب امام جماعت رکوع میں ہے تو امام کی ابتدا کرنے کی صورت میں رکوع کو بجا لائے گا، اور حمد سورہ اس رکعت کے لیے معاف ہے، اور باقی نماز کو جو جس طرح بیان شدہ باقی طریقہ ہے اسی طرح سے مکمل کیا جائے گا بعد میں۔ یعنی تیسری رکعت امام جماعت ساتھ پڑھے گا، اگر امام جماعت کی 4 رکعتیں ہیں تو وہ کھڑا ہوگا، دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھے گا، پھر تشہد امام جماعت کے ساتھ کرے گا، سلام جو ہی وہ شروع کریں گے یہ کھڑا ہو جائے گا اپنی تیسری رکعت کے لیے، تیسری اور چوتھی رکعت خود پڑھے گا۔ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور پھر چوتھی رکعت میں اگر شامل ہونا چاہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ یا قرأت کے دوران ہے یا رکوع میں ہے۔ اگر قرأت کے دوران شامل ہو تو یہاں پر تیسری رکعت میں ابتدا کی صورت کا وہی حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے حمد اور سورہ بجا لانے کا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ حمد اور سورہ پڑھ سکیں گے تو آپ ابتدا کر لیں فوراً۔ اگر آپ کو پتہ نہیں آپ ابتدا کریں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے تو اس صورت میں تھوڑا سا ویٹ کر لیں، جو ہی امام جماعت رکوع میں جائے گا تب آپ جو ہے ابتدا کریں، اور آپ کا رکوع میں جانے سے 1 رکعت شمار ہو جاتی ہے۔ امام جماعت کی آخری رکعت میں تشہد و سلام کے لیے جب وہ بیٹھے تو ماموم اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور نماز کو فرادہ صورت میں باقی اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے گا، اور امام جماعت کے تشہد و سلام پھیرنے تک جھکے رہ سکتا ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر نماز کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اور رکوع میں اگر شامل ہو تو رکوع میں ابتدا کرنے والا رکوع و سجدوں کو امام کے ساتھ بجانا ہے، یہ امام کی چوتھی اور ماموم کی پہلی رکعت ہے، اور باقی نماز کو بیان شدہ صورت میں ہی انجام دے گا۔ تو یہ نماز جماعت کے شامل ہونے کے حوالے سے بہت اہم ہے، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا نماز جماعت کے ساتھ کیسے شامل ہونا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت غلطی بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ تو یہ اس پہ اہم ہے، توجہ کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت میں نماز جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں کیسے شامل ہوں، اور پھر یہ کہ رکوع سے پہلے شامل ہوں یا رکوع میں شامل ہوں تو کیسے۔ بعض لوگ آتے ہیں امام جماعت سجدے میں ہے اور وہ آ کے شامل ہو کے چاہ جاتے، تو اس طرح سے نماز جماعت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ یا آپ قرأت کے دوران شامل ہو سکتے ہیں یا رکوع میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر رکوع سے سر اٹھا لیے تو اب آپ شامل نہیں ہو سکتے، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا دوسری اگلی رکعت کا، جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تب شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نماز جماعت کے حوالے سے اہم ہے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ تمام واجب نمازیں خاص کر نماز پنجگانوں کو باجماعت پڑھنا مستحب ہے۔ اول وقت میں نماز فرادہ پڑھنے سے تاخیر سے باجماعت نماز پڑھنا افضل ہے۔ مختصر نماز جماعت طولانی فرادہ نماز سے بہتر ہے۔ لاپرواہی کی وجہ سے نماز جماعت میں شرکت نہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی عذر کے بغیر نماز جماعت کو ترک کرنا سزاوار نہیں ہے۔ امام جماعت کو بالغ و عادل ہونا چاہیے اور نماز کو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے۔ ماموم کو امام سے آگے کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور امام کو ماموم سے بلند جگہ پر بھی کھڑا نہ ہونا چاہیے۔
امام اور معموم اور نمازوں کے درمیان صفوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہر رکعت میں صرف قرات اور رکوع میں ابتدا کی جا سکتی ہے، لہذا اگر رکوع میں کوئی ابتدا نہ کر سکے تو اسے بعد والی رکعت میں ابتدا کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا سبق کا خلاصہ۔ تو پس امام یہ نماز جماعت کے حوالے سے اہم احکام تھے، ان کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے، اور کس طریقے سے جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ان کو ہمیں جو توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نماز جماعت میں شامل ہو سکیں اور جماعت کے ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔